وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آج کی اس مجلس میں دینی مسائل بیان کیے جائیں گے. دینی مسائل کے موضوع کے تحت ترکے کے مسائل بیان کیے جائیں گے. سامعین کرام، پچھلے پروگراموں میں اب تک آپ نے جو ترکے میں حق پانے والے رشتہ داروں کے حصہ پانے کی تفصیلات سنی ہیں، وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے شریعت میں مقرر ہیں. جیسے کسی کا حصہ آدھا ہے، یعنی مرحوم کے پورے مال کا آدھا حصہ. کسی کا حصہ پاؤ ہے، یعنی مرحوم کے پورے مال کا پاؤ حصہ 1/4. کسی کا حصہ 8واں ہے، کسی کا 1/3 ہے، کسی کے 2/3 ہیں، کسی کو مرحوم کے مال کا 6واں حصہ ملتا ہے. یہ جملہ 6 حصے ہیں جو خاص رشتہ داروں کے لیے قرآن مجید میں طے کر دیے گئے ہیں. اب آگے مرحوم کا ترکہ پانے کے حقدار رشتہ داروں میں کچھ ایسے رشتہ داروں کا بیان کیا جائے گا جن کو شریعت نے وارث تو قرار دیا ہے مگر ان کا حصہ فکس نہیں کیا ہے. مقررہ حصہ پانے کے حقدار وارثوں کو ان کا اپنا حصہ مل جانے کے بعد بچا ہوا حصہ پاتے ہیں. اگر وہ نہ ہوں، یعنی مقررہ حصہ پانے والے رشتہ دار جن کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے وہ نہ ہوں تو ان کو پورا حصہ ملتا ہے. یہاں یہ یاد رکھتے چلیں کہ ایسے حقدار رشتہ داروں کے لیے شریعت میں خاص لفظ عصبہ ہے. ایسے عصبہ کہلانے والے رشتہ داروں کی چند قسمیں ہیں، یعنی عصبہ کی چند قسمیں ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کی جائے گی. اس وقت اتنا یاد رکھتے چلیں کہ اکثر حالات میں مقررہ حصہ پانے والے یعنی ذوی الفروض کہلانے والے وارثوں کو دینے کے بعد مال ضرور بچتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد یعنی مقررہ حصہ پانے والے وارثوں کو ان کا اپنا حصہ دے دیے جانے کے بعد عصبہ کے لیے کچھ نہیں بچتا. ایسا رشتہ دار میت کا ولی تو بنتا ہے، یعنی میت کے ذمہ دار رشتہ داروں میں تو آتا ہے مگر وراثت میں ترکے میں اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، اسے کوئی حصہ نہیں ملتا ہے. اگر کوئی شخص ذوی الفروض اور عصبہ دونوں حیثیتوں سے وارث بنتا ہو، یعنی مقررہ حصہ پانے والوں میں بھی وہ آتا ہے اور مقررہ حصہ پانے والوں کے بعد بچا ہوا مال پانے والا جو رشتہ دار ہے جو عصبہ کہلاتا ہے اس میں بھی وہ آتا ہے، اس کی 2 حیثیتیں بنتی ہیں. جیسے ایک شخص شوہر ہے ایک عورت کا اور وہ اس عورت کا چچازاد بھائی بھی ہے، تو ایسا 2 حیثیتیں اور 2 پوزیشن رکھنے والا رشتہ دار دونوں طرف سے حصہ پائے گا. اس کے متعلق بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے. سامعین کرام، اس وقت ترکہ تقسیم نہ کرنے کے یا صحیح طور پر تقسیم کر کے حقداروں کو ان کا پورا حق نہ دینے کے چند نقصانات سماعت کرتے جائیں.
حقدار وارثوں کو ترکہ تقسیم نہ کرنے یا صحیح تقسیم نہ کرنے اور حقداروں کو پورا پورا حق نہ دینے کے اور مستحقین کو محروم رکھنے کے کئی خطرناک نقصانات ہیں، جن میں یہ میراث کھا جانے والے یعنی ترکہ ہڑپ کر جانے والے مبتلا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ترکے کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح تقسیم نہ کرنا اور دیگر وارثوں کا حق مارنا کفار، یہود، نصارہ اور عام مشرکوں کا طریقہ ہے۔ حدیث میں ہے جو جس قوم کے راستے پر چلتا ہے اس کا حشر اسی قوم میں سے ہوگا۔ ایک ہے ترکے کا شرعی طریقے پر تقسیم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نافرمانی ہے، یہ کھلا ہوا فسق ہے، لہذا ایسا شخص فاسق ہے، یعنی کھلم کھلا نافرمانی کرنے والا بڑا گنہگار ہے۔ خاص طور پر برس ہا برس اس پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا تو اور بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت ہے۔ ایک ہے ترکے کے حقداروں کا مال کھا جانا، ظلم ہے، اور ایسا شخص ظالم ہے۔ جب یہ شخص ظالم ٹھہرا تو جس کا حق کھایا ہے وہ وارث مظلوم ٹھہرا، تو جو مظلوم ہوگا وہ ظالم کے خلاف برابر بددعائیں کرتا رہے گا، اور حدیث میں ہے مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، یعنی بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ حقدار وارثوں کا حق اور ان کا مال ان کو نہ دے کر ان کے مال سے حج عمرہ کیا جائے، صدقہ خیرات کیے جائیں۔ ایسے مال سے کیے جانے والے حج، عمرے، صدقہ خیرات کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ پاک و طیب ہیں اور پاک اور طیب مال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو حقداروں کو ترکے میں سے ان کا حق دیے بغیر اس کو کھا جاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ترکے پر قبضہ کرنے والے کے ذمے، یعنی حقدار وارث کو اس کا حق نہ دینے والے کے ذمے ترکے کا مال قرض ہوگا، اور قرض واجب الادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں ادا نہیں کرے گا تو آخرت میں لازماً دینا ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ترکے کے مسائل کے مطابق ہر حقدار وارث کو اس کے متعینہ حصے ادا کر دیے جائیں، اور ہر مومن اس حقیقت کو ذہن میں رکھے کہ دنیا کا مسئلہ بہت آسان ہے مگر آخرت کا معاملہ بہت کٹھن ہے۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں تو اس حال میں اٹھایا جاؤں کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو۔ اس میں دراصل امت کے لیے نصیحت ہے کہ تم بھی اپنے لیے یہی پسند کرو اور اسی کی کوشش کرو کہ جب تم دنیا سے اٹھائے جاؤ تو تمہارا معاملہ بالکل صاف رہے، تمہارے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو آخرت کا فکر مند بندہ بنائے اور اس کو حقوق کی ادائیگی کا احساس عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔